الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رہنمائے حق کے معزز و مکرم ناظرین و سامعین، عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آن لائن درس قرآن کی ہماری کلاسز چل رہی ہیں، جس کی یہ چوتھی نشست ہے، چوتھی قسط، فورتھ پارٹ یا چوتھی کلاس ہے۔ ہم آپ سے عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری پچھلی کلاسز نہیں دیکھے ہیں، نئے یوزر ہیں، ابھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو اولاً تو آپ سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیں، تاکہ 5 مہینے کے اس کورس کے ذریعے سے قرآن پاک کو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ آئیں ہمیشہ کی طرح تفصیلی تمہیدی گفتگو کے بغیر اختصاراً چند ہدایاتی جملے سن لیں، اس کے بعد اپنی کلاس کا ہم فی الفور آغاز کر لیں گے۔ اپنے ساتھ کاپی اور قلم رکھا کریں، 2 کتابوں کے حوالے سے ہم تفسیر پڑھنے والے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی ہماری اس کلاس میں سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر ہوگی۔ اگرچہ کہ یہ محال ہے، ناممکن ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، ہم رات دن بھی ایک کر لیں گے، اپنی حیات بھر بھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے لگا دیں گے، تو وہ تو ہو نہیں سکتا، اتنا علم کا وہ خزانہ ہے۔ ہمارا عرض کرنے کا مقصود کلام یہ تھا کہ ہم جن کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، وہ باتوں کے حوالے سے آج سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ العزیز تفسیر مکمل ہوگی۔ تو عزیزان محترم، آئیں اس سے پہلے کہ وہ کون سی آیات ہیں، اس کا کتابی ترجمہ کیا ہے، محاورتی ترجمہ اور لفظی ترجمہ کیا ہوگا، وہ سماعت کرنے سے پہلے ہم یہ عرض کر دیں کہ اب تک جتنی باتیں ہم پڑھ رہے تھے، جتنی آیات ہماری ہوئی ہیں، وہ اور جتنی آیات اب ہوں گے، یہ 2 الگ الگ جز ہیں سورہ فاتحہ کے۔ یہ اپنی ذاتی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی ہے، یعنی کہ وہ جو کہ فرمان رب العالمین کا ہوتا ہے، الفاظ پیارے آقا علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ نصفہ نصفی ہے، آدھا بندوں کا ہے، آدھا میرا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ تو اب تک ہم نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس کے صفات کو بیان کیے ہیں، ایسے ہی یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کی قہاریت کے بارے میں، للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، چند باتیں جو بھی تفسیری جو بھی تھی گزشتہ ویڈیوز میں جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں، ہم نے وہ بیان کر لی ہیں۔ آج جو آیتیں تلاوت ہونے والی ہیں، 3 آیتیں ہیں، انشاءاللہ آج ہم مکمل کر لیں گے، اگرچہ کہ ویڈیو بڑی ہو جائے، حتی المقدور کوشش کریں گے کہ جو موضوع ہے، جو بات ہے، اسی بات پر ہم اکتفا کر لیں۔ اگر ضمناً کوئی بات اگر عرض کرنی بہتر لگے گی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دیں گے۔ تو عزیزان محترم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، مغضوبی غین کے ساتھ۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ آج ہم پڑھیں گے، ان کا ترجمہ ہم سماعت کریں گے۔ اب تک ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اس کی تعریف و توصیف بجا لا رہے تھے، اس کی ملکیت، ربوبیت، الوہیت، للہیت بیان کر رہے تھے، وحدانیت بیان کر رہے تھے۔
اب ہم ہماری باتیں عرض کریں گے کہ اللہ تو ہی ہے جس نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کریں، تیرے رحمان و رحمانیت کی صفت کو بیان کریں۔ تو ہی وہ ہے جس نے ہم کو صراط مستقیم عطا کیا ہے، سیدھی راہ عطا کی ہے، ایمان کی دولت دی ہے۔ تو ہی ہے جو ہماری اب ہدایت پر ہم کو گامزن رکھ سکتا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں ہدایت پر ہمیشہ برقرار رکھ سکتا ہے، صراط مستقیم پر چلا سکتا ہے۔ تجھ ہی سے ہم اب مدد چاہتے ہیں کہ تو اب ہدایت تو دے دیا ہے، اسی پر ہم کو ثابت قدم رکھ۔ اب ہماری دعائیں ہوں گی، اے اللہ صراط مستقیم پر ہم کو چلا، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا تھا، اور وہ راستے کا ہم کو مسافر نہ بنا دینا جس پر تو غضبناک ہوا ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کی راستے سے ہماری حفاظت کرنا۔ تو یہ اب ہمارے مطلب کی باتیں رہیں گی، یعنی ہماری دعائیں ہوں گی۔ تو اس سے ایک طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ دعا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، خوب اس کی تعریف بجا لائیں۔ رب العالمین تو ہی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، اے رب تو ہی ہے ہمارا رازق ہے، تو ہی ہم کو رزق دینے والا ہے، تو ہی ہماری ہدایت دینے والا ہے۔ اے اللہ تیرے در پر نہ مانگے تو کس سے ہم مانگیں؟ رب العالمین کی جتنے بھی آپ اپنے انداز میں تعریف کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ طریقہ ہم کو قرآن ہی سے یہ مل رہا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، ربوبیت کا، اس کی حمد و ثنا کا ہم اقرار کریں گے، اس کی اللہ ہونے کا ہم اقرار کریں گے، اس کے اللہ ہونے کا، پھر اس کے بعد ہم ہماری دعا کریں گے۔ امید ہے یہ حدیث مبارک جس کا ہم مفہوم عرض کریں گے آپ نے تو کئی مرتبہ سماعت کی ہی ہوگی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کا میں ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، باقیہ میں دعا کرتا ہوں۔ پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑھا لوں تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ نے عرض کی کہ میں آدھا حصہ دعا کروں گا، آدھا حصہ درود پاک پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بڑھا لو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، پون حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا، پون حصہ دعا مانگوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا بڑھا لو تو بہتر ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ دعا میں درود پڑھنا ہی سب سے بہتر ہے۔ تو پیارے آقا علی نبینا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکمل دعا میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو آپ ایسا کر لو گے تو تمہارے لیے دین و دنیا کی بھلائی لکھ دی جائے گی، عطا کر دی جائے گی۔ تو دعا میں درود پڑھنا بھی مؤثر ہے، گویا کہ حمد و ثنا بجا لائیں رب العالمین کی، پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نچھاور کریں درود پاک کا۔ یہ دعا کے چند آداب بھی ہم ضمناً عرض کرتے جا رہے ہیں کہ دعائیں مانگنے کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں۔ خالص دعا مانگتے وقت کیا دعا مانگ رہے ہیں یہ اپنے ذہنوں میں رکھا جائے اللہ سے، یوں نہیں کہ رٹا بادی دعا جس طرح طوطا بھی رٹا کرتا ہے، ایسی دعا نہیں۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس یقین کامل کے ساتھ مانگنا ہے کہ آج ہم مانگ رہے ہیں ہم کو وہ چیز ابھی کے ابھی مل جائے گی، ایسے یقین کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آج ان 3 آیات پر ہم کلام کریں گے۔ اب تک ہم دعا کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کر رہے تھے، اب آئیں سب سے پہلے اہدنا، ہم کو چلا، اہدنا، اور صراطن کے معنی ہوتے ہیں راستہ، اہدنا الصراط مستقیم، سیدھا راستہ، یعنی کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا ہم کو چلا، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی جیسی دولت ہم کو عطا کی ہے تو یہ ہدایت ہی تو ہوگی نا۔ اس کے باوجود اللہ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صراط مستقیم کی اتنی اہمیت ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، عقائد حقہ سے بھی واقفیت رکھنی چاہیے۔ جو کچھ کہتا ہے کر لینے دیں، ارے ہم مسلمان ہیں، یہ طریقہ کار خطا پر ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے عقائد کی اصلاح کریں، ہمارے اولیاء اعظام کے عقائد پر نگاہ ڈالیں،
صحابہ کے عقائد کیسے تھے، تاریخ اٹھا کر، سیرت کے کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ یوں نہیں ہے کہ دنیا میں آئے ہیں جی کر چلے جانا ہے، ایسا مقصد نہ رکھیں۔ قرآن پاک اللہ نے ہم کو سمجھنے کے لیے عطا کیا ہے تو ہم اس کو بھی سمجھیں۔ تو یہ تو تھا لفظی ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو چلا سیدھے راہ پر، سیدھے راستے پر۔ اب کتابوں کی ممکن ہے ضرورت نہ ہو، چونکہ منون اسی طرح کا ترجمہ ہے، کوئی الگ ترجمہ اس کا نہیں ہے۔ اب یہاں غور کرنے والی دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کو یہ دعا کروائی کیوں جا رہی ہے؟ اللہ نے ہدایت عطا کی ہے تبھی تو ہم کلمہ پڑھے ہیں نا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صراط مستقیم کی اہمیت ہے، یہ نہیں کہ کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کلمہ پڑھ لیں خالی کافی ہے، بس ایسا نہیں ہے۔ گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ سے جہنم کے عذاب کی ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم تیرے انصاف کے، عدل کے قابل نہیں ہیں میرے پروردگار عالم، ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیں، رہتے دنیا تک ہمارے عقائد کو درست رکھ میرے مالک، عقائد باطلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، ہمیشہ ہم کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اگرچہ کہ ہم مومن ہیں۔ قرب قیامت فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم تھا، قرب قیامت تمہارے کونچلیوں سے تمہارے ایمان کی تم کو حفاظت کرنی پڑے گی۔ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ تمام کے تمام احادیث مبارکہ کے میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو صراط مستقیم کی اس سے ہم کو اہمیت پتہ چل رہی ہے، یہ نہیں کہ ہم کو ایمان مل گیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کے خاطر ہم نے قربانیاں کیا دی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم کو ہمارے والدین کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آل و اولاد کو قربان کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑی ہے، اس لیے آج ایمان کی ہم اتنا ناقدری کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہی وجہ ہے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ آج کے حکمران سے کون واقف نہیں ہے؟ کیسے دھرنے لگ رہے ہیں، کیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ ان دشمنان دین کو یا تو نیست و نابود کرے، ہدایت حق میں ہو تو ہدایت عطا کرے، یا تو پھر ان کو برباد کر دے، عبرت کا دنیا میں رہتا ہے ان کو نشان بنا دے۔ جنتر منتر نعرے ممکن ہے آپ نے سنے ہی ہوں گے، کیا کیا حالات چل رہے ہیں، کیسے حالات چل رہے ہیں۔ عصر حاضر اگست کی ہم بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک زمانے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کی سمجھ نہ آئے۔ عصر حاضر میں خرافات چل رہے ہیں، اسلام کے دشمنان اسلام، اپنے دشمنان اسلام سازشیں کر رہے ہیں، اسلامی بہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ وہ بھی خوشی خوشی شادی کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال کفار و مشرکین جتنی تدابیر کریں، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ کل ہی چند دن پہلے ہی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، غیر مسلم اسلام قبول کر کر کہتی ہیں کہ مجھ کو اسلام سے جتنا سکون ملا ہے، میرے مذہب سے مجھ کو اتنا سکون نہیں ملا تھا، میں یہاں بالکل خوش ہوں۔ میں نے مسلمان سے شادی کر کر کوئی خطا نہیں کی ہے اور میں یہاں خوش ہوں، میرے سسرال والوں کو پریشان کرنا چھوڑو، میں میرے اہل خانہ سب خوشی سے، اس طرح کے وہ کلمات کہہ رہی تھی۔ تو بہر صورتحال ہدایت کا راستہ ہم کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر دعائیں موجود ہیں، ہم خود دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، یعنی کہ مفہوم ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا کہ ہم کو ہدایت کے بعد گمراہ میں نہ ڈال دے، ہدایت ملنے کے بعد ہم کو گمراہی پر گامزن نہ کر دیں۔ وہب لنا، ہم کو عطا کر، من لدن کا رحمت، تیری رحمت سے۔ تو دیگر مقامات پر بھی اس طرح کی دعائیں ہیں، ایسے ہی یہ بھی ایک دعا ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ حضرت پاک علیہ نبینا علیہ الصلاۃ یہ دعا کر رہے ہیں کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، یعنی کہ اس طرف غالب کر دے، اس طرف میرا رجحان کر دے، مفہوم ہے۔ تو اگرچہ کہ یاد رکھیں پیارے آقا علیہ نبینا علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا آپ نہیں ہیں تو پھر کون ہدایت پر ہوگا؟ امت کے خاطر یہ تعلیم تھی۔ اور قربان جائیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبتوں پر بھی، سب کچھ جانتے ہیں۔ حضور دنیا میں آ کر اپنی ذات کے خاطر کچھ نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ معراج کی شب ہے، براق آتا ہے تو میرے لیے تو براق ہے، پھر میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ امتی عرش معلی اعلیٰ مکان پر جہاں جبرائیل نہ پہنچے، السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر ہی تیری سلامتی نہیں بلکہ تیرے صالحین بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو۔ امت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ امت کے خاطر 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر امت کے خاطر بخشش کی دعائیں کریں گے، کل بروز محشر بھی اگر کوئی شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے تو وہ ہمارے ہی آقا مولا ہوں گے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن آج چند زبانیں دراز کرنے والے رشتے میں ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جیسے بشر ہیں۔ اس پر ہم نے تفصیلی کلام کل کر لیا ہے، اس سے قبل ویڈیو میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں آپ کو وضاحتاً بتا دی ہے، پھر مزید اسی ٹاپک پر ہم کلام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہر صورتحال ہم عرض کر رہے تھے، پیارے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں، ابن ماجہ کی دعا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان قبول کر چکے ہیں، کیا آپ ہماری ذاتوں کو لے کر خوف زدہ ہیں؟ دہلا دینے والا نعم جملہ ہے، ہاں۔ اللہم احفظنا۔ حضور پاک علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گمراہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس طرح کی دعا مانگی جا رہی ہے امت کے خاطر کہ تیرے ایمان کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے میرے مالک۔ ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو تیری راہ پر، تیری صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، تیرے سیدھی راہ پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھی راہ سے مراد، صراط مستقیم سے مراد عقائد حقہ والا راستہ۔ اور ایک مقام پر رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللہ نے جن پر انعام کیا ان کا راستہ نبیین کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہر ولی اہل سنت والجماعت ہی میں آیا ہے، دیگر مکاتب فکر میں کوئی ولی نہیں ملے گا۔ صراط مستقیم یہی راستہ ہے۔ پیارے آقا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور مقام پر فرمان عالی شان ہے، ممکن ہے ترمذی شریف کی حدیث ہو، یا پھر غالباً اس سے قبل کی جو حدیث مبارکہ تھی وہ ترمذی شریف کی تھی، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ہم انشاءاللہ ابھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، برابر وہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ اللہم ثبت، یہ جو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پیاری دعا ہے، اس کو آپ لکھ لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو وہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک، حدیث کا نمبر بھی ہم آپ سے عرض کر دیں، بعد میں تشویش نہ ہو آپ احباب کو، ہم اطمینان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، تو یعنی کہ کوئی دیگر احباب بعد میں بھی چاہیں تو دیکھ سکے، اس نیت کے خاطر۔ حدیث مبارکہ 2147 2147 حدیث تھی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کتاب القدر میں، یا مقلب القلوب، کیا آپ ہمارے لیے خوف زدہ ہیں، جو کہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ سنی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ تو صراط مستقیم کی دعا کرنا پیارے آقا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا عمل بھی ہے، اس لیے بھی ہم ہمارے لیے صراط مستقیم کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم دعا کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو عرض کر رہے تھے کہ پیارے آقا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، یہ بھی انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ تم سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں ہم کو یہ نصیحت مل گئی کہ راستہ صراط مستقیم کون سا ہے، ہم کو پتہ چل گیا، صراط مستقیم سواد اعظم کا ہی راستہ ہے، سواد اعظم کا۔ اب سب سے زیادہ میجورٹی اگر کسی جماعت میں ہے، تاریخ گواہ ہے، میں نہیں کہوں گا اہل سنت والجماعت، وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو پیارے آقا کا فرمان تھا، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تابعین کا راستہ، اولیاء اعظام کا راستہ، اور ہر ولی کا راستہ،
وہی عقائد والا راستہ جو ہمارا اہل سنت والجماعت کے عقائد کا راستہ ہے۔ اب اس پر ہر ایک کو یہی تشویش ہوگی کہ کون حق پر ہے، کون حق پر ہے، صراط مستقیم کون سا ہے 73 فرقوں میں؟ تو آپ نے فرما دیا یہاں پر جس کی میجورٹی سب سے زیادہ ہو، اور اہل سنت والجماعت کی میجورٹی کے حساب سے ہم کچھ کلام نہیں کریں گے، آپ خود عقل سلیم رکھنے والے ہیں، سمجھ جائیں۔ ہو سکتا ہے نیچے کامنٹس میں مباحثہ کرنے کے لیے عوام الناس آئیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو بہر صورتحال، ہاں یہ بھی بات ضرور ہے کہ ہر بری چیز کو لے کر اہل سنت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ حال ہی میں ہوا۔ بہر صورتحال، خیر تفصیلی گفتگو کی ہم کو حاجت نہیں ہے، ہم قرآن پاک سمجھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں، نیچے کامنٹ میں آ کر پھر مباحثہ کرنے نہ لگ جانا کہ قرآن ہے تو قرآن ہی پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم خود بھی یہی مانتے ہیں، قرآن ہے ٹھیک ہے، ہم قرآن ہی پڑھیں گے، لیکن اپنے عقائد حقہ کو بیان کرتے ہوئے۔ تو صراط مستقیم کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ظاہر ہے وہی راستہ اہل سنت کا ہے۔ جو عقائد صحابہ کے تھے، جا کر تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آج وہی عقائد آپ کو اہل سنت والجماعت میں ملیں گے۔ اولیاء اعظام، کسی غیر مکتب فکر، دیگر مکاتب فکر میں کوئی ایک ولی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ہر ولی کے وہی عقائد ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ میجورٹی جس کی تعداد سب سے زیادہ ہو، اس گروہ کے ساتھ سواد اعظم کے ساتھ ہو جانا، یہ بھی ایک حقانیت کی دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی، حق صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی، صراط مستقیم ہونے کی۔ اہل سنت والجماعت ہی کا یہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ تو دو باتیں اس موضوع میں بلا شبہ شامل ہیں، ایک یہ کہ ہم کو دعا کروائی کیوں جا رہی ہیں، کیونکہ سنت مبارکہ بھی ہے، مبارک فعل بھی ہے، رب العالمین کا بھی فرمان ہے قرآن پاک میں، اور اسی کے ساتھ سواد اعظم حق اہل صراط مستقیم کا راستہ ہے کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو نبیین کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، ہر ولی اہل سنت کا ہے، وہ صراط مستقیم یہ اہل سنت کا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ ایک بات اس حوالے سے ہوئی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لکھنے والے احباب اس کو لکھ لیا کریں، اہدنا الصراط الذین انعمت، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہم کو چلا صراط المستقیم، سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ابھی ہم نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یعنی کہ اللہ نے جن کو صراط مستقیم سے عطا سرفراز فرمایا ہے۔ تو اب نعمت، یہ انعام ہوتا کیا ہے؟ انعام وہ ہے جو بلا کسی غرض سے کسی کو تحفتاً دیا جائے، کسی مقصد کے لیے دیا جائے گا، کسی وجہ سے دیا جائے گا، تو یہ تو پھر معاوضہ کہلائے گا۔ انعام یہ اپنے فضل سے عطا ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں ہوگا، کوئی سماعت ہی نہیں کر سکیں گے، اگرچہ کہ آپ ہزاروں کتاب کے حوالے رکھ دو۔ اور ایسے ہی رب العالمین کا ہی فرمان ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جس کو ہدایت دے پھر اس کو کوئی گمراہی میں نہیں ڈال سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو تیرے رحمت کے صدقے میں ہم کو صراط مستقیم ہدایت والا راستہ ہم کو عطا کر دے۔ وہ جماعت جو کامیاب ہے، فوز پا چکی ہے، وہ کامیابی والے راستے، کامیابی جماعت میں ہم کو بھی شامل کر دیں۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم پر آنے والی دو اہم باتیں تھے کہ صراط مستقیم کیا ہے، دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے۔ طریقے کو بھی ہم نے سماعت کر لیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے ہمیں چاہیے کہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اسی کے ساتھ رب العالمین کے پیارے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کریں، پھر ہو سکا تو اپنی دعائیں مانگیں۔ دعائیں یہ مانگنی چاہیے کہ ہم کو وہ عطا کر دے، ہم کو یہ عطا کر دے، میرے حق میں بہتر نہ ہو تو وہ بہتر کر کے مجھ کو عطا کر دے۔ اس سے بہتر یہ دعا ہے، اے اللہ جس پر تو راضی ہے میں ایسی دعا مانگوں یہ میرا مقدر کر دے، جس سے تو راضی نہ ہو اس کی ٹوہ میں مجھ کو نہ لگا، اس کے خواہش میں مجھ کو نہ لگا، مجھ سے وہ میرے قلب سے اس چیز کو تو دور کر دے۔
اس کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے دعائیں مانگنی چاہیے ہمیشہ، اور اپنی ذات کے مفاد کے خاطر اگرچہ مانگنا درست ہے، لیکن اس میں بھی یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اگر مجھ کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو میں اس کے ذریعے سے امت کا بھلا کرنے کی کوشش کروں گا، تو یقیناً وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ دعا مانگتے وقت کیا دعا مانگ رہے ہیں یہ سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں، اس کی محبت میں جھوم کر دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہی ہے، گویا کہ اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، وہ ہم سے دیکھ رہا ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں، ایسے یقین کے ساتھ ہم کو دعا مانگنی چاہیے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین جو جن لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ ان کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہوا، مفہوم ہے یہ۔ تو صراط راستہ، الذین جو کہ جن لوگوں کا، ترجمے ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، پھر انعمت تو نے جن پر انعام کیا، یہ واحد مذکر حاضر ہے، پھر اسی کے ساتھ علیہم جن پر، تو یہی ہوا جس کا ترجمہ ابھی ہم نے آپ سے کہا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا ہم نے سن لیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور اسی کے ساتھ آگے ایک بات بتائی جاتی ہے جہاں پر سورہ فاتحہ کا، یعنی کہ سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر وہ نہیں، یعنی دوسرا والا نہیں، المغضوب جس پر تو غضبناک ہوا، غصہ ہوا، غیر المغضوبی ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، مغضوبی علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، علیہم جن پر مغضوب غضبناک ہوا، ولا الضالین ولا الضالین ان کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، ضلالت کے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں جن سے اللہ جن پر غضبناک ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ تو بفضل اللہ و برسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول پاک نبی علیہ السلام کے فضل و کرم سے آج ہمارا سورہ فاتحہ کا مختصر ترجمہ تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سابقہ ویڈیوز کو بھی سماعت کریں گے، اس ویڈیوز کے ذریعے سے بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ مبارک آیات ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنویدی حاصل کر سکتے ہیں، خشیت الہی کو اپنے دلوں میں اجاگر کر سکتے ہیں، محشر کے تپشناک عالم کا ہم یعنی کہ نظریہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر سکتے ہیں کہ کیسا وہ عالم ہوگا۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے سے ہم دعاؤں کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے کئی ہم نے نام اسماء مبارکہ سنے ہیں۔ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کا آغاز کرنے والی ہے، یہ حکمتوں بھری خزانوں کو کھولنے والی، اس کی نعمتوں کو کھولنے والی صورت ہے۔ ایسی مبارک صورت کا ترجمہ ہم نے الحمدللہ سمجھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنے مخصوص اوقات میں سے کچھ لمحات قرآن پاک کی سمجھ کے خاطر بھی نکالا کریں۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ای لیعرفون، یعنی کہ سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یوں نہ ہو کہ ہم نے صحیفے کو، قرآن پاک کو، مبارک کتاب کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوم کر اوپر کسی ٹاپدان میں رکھ دیا۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہونا چاہیے۔ مقصود کلام رب العالمین ہم سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، حقانیت کس چیز میں ہے، کون سی چیز حق بیان کر رہی ہے، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، سلف صالحین کی سیرت مبارکہ کی کتابوں کو اٹھا کر ہم کو پڑھنا چاہیے، راستہ حق تلاش کرنا چاہیے، عقائد باطلہ سے ہم کو محفوظ رہنا چاہیے، رب العالمین سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگتے رہنی چاہیے۔ بے شمار باتیں ہم نے اس صورت کے ضمن میں سمجھنے کی اور مانگنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ احباب یہ تمام باتیں سمجھ رہے ہوں گے۔ کومنٹ باکس میں اس کی اطلاع کرنا نہ بھولیں کہ ہماری یہ کلاسز آپ کے لیے منافع بخش ہو رہی ہیں یا نہیں، وہ بھی جو زوم پر ہو رہی تھی اب انشاءاللہ ان قریب سیدھے ہی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی جائیں گے لائیو ویڈیو میں، اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ
جو نئے احباب ہیں جو ابھی ہماری پہلی مرتبہ ان کلاسز کو سماعت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے پیر یا پھر غالباً جمعہ ہی سے ہمارے لائیو کلاسز کا آغاز ہوگا، تو آپ ان یوٹیوب پر رہنمائے حق اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ آپ لائیو ویڈیو میں شامل ہو سکیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ احباب قرآن کی فہم کے خاطر ہماری اس طرح کی امداد فرمائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں، بہنوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو سمجھنے کا ایک جذبہ اپنے اندر بیدار کر لیں، وہ بھی قرآن پاک کو اٹھا لیں، وہ بھی قرآن پاک کو لکھنا شروع کر دیں۔ ہمارا طرز عمل یہی ہے، ہم ہر آیت کا لفظی ترجمہ، محاورتی کتابوں کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، جو باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں اسے عرض کرتے ہیں کہ لکھ لیا کریں، اگرچہ کہ تفہیم جتنے بھی اس کے عوض آنے والے مسائل ہیں ٹھیک ہے وہ نہ لکھیں، لیکن کم از کم ترجمہ لفظ ٹو لفظ سمجھ سکیں وہ تو ہم کو آنا چاہیے۔ حتی المقدور اس کی کوشش کیا کریں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں بالآخر دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ بالخصوص قائل کو پھر سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کہنے سننے میں کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے اور اپنے حبیب پاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں سے معاف فرما۔ حق کہنے حق سننے کی ہم کو توفیق عطا فرما، عقائد باطلہ سے ہماری حفاظت فرما، صراط مستقیم کا ہم کو مسافر بنا دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں رہنمائے حق، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔